وہ 81 آرمر بریگیڈ میں ایک معمولی رینک کا فوجی تھا۔ اس کا حلیہ، رنگ، روپ، شکل اور انگریزی لہجہ بھی بالکل اسی گوڑی نسل سے ملتا جلتا تھا جو آج سے 300 سال قبل اپنے ملکوں میں ڈاکے، چوریاں اور قتل کی سزاؤں سے بھاگ کر امریکہ میں داخل ہوئے تھے اور لاکھوں ریڈ انڈین کو قتل کر کے اس سرزمین کے مالک بن گئے تھے۔ اس کا نام بھی اپنے انہی آباء و اجداد کی طرح ریحان جی اینڈرسن تھا۔ لیکن جنوری کی صبح جب اس کے بریگیڈ کا دستہ عراق کے گلی کوچوں میں خون کی ہولی کھیلنے اور آزادی کے متوالوں سے جنگ کرنے کے لیے روانہ ہوا تو امریکی خفیہ ایجنسی کے اہلکار دندناتے ہوئے آئے۔ ریحان کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اس کے ہاتھ پیچھے باندھ دیے گئے اور اسے دھکے مارتے ہوئے اپنے ساتھ لے گئے۔ فوجی عدالت میں پیش کرنے سے پہلے کئی دن وہ امریکی ایجنسیوں کی پرتشدد تحویل میں رہا۔ تشدد، دھونس، مار پیٹ، سب کچھ گزرا۔ پھر اسے 12 فروری کو ایک فوجی عدالت کے سامنے خفیہ طور پر پیش کیا گیا۔ فرد جرم عائد کی گئی۔ جرم یہ تھا کہ ریان اینڈرسن نے القاعدہ کو خفیہ معلومات فراہم کی ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ان خفیہ معلومات فراہم کرنے کا الزام سننے کے بعد پرسکون ریحان اینڈرسن نے کہا کہ ان سب الزامات کا خوبصورت جواب یہ ہے کہ میں اسلام قبول کرتا ہوں اور اس مذہب میں داخل ہوتا ہوں جو صبر، سلامتی اور امن کا مذہب ہے۔ ریحان کون ہے؟ اسے اللہ نے یہ توفیق کیسے عطا کی اور اسے ہدایت کی نعمت کس طرح ملی؟ یہ سب باتیں شاید تھوڑی دیر بعد منظر عام پر آ جائیں، لیکن اب تک اتنا پتہ چلا ہے کہ 26 سالہ امریکی نوجوان امریکہ کے شہر واشنگٹن میں جارج ٹاؤن یونیورسٹی میں تاریخ کا طالب علم تھا۔ اس کے اساتذہ کا کہنا ہے کہ تاریخ پڑھتے ہوئے وہ چند ایسے سوال کرتا جو ہم سب کو حیران اور پریشان کر دیتے۔ جب اس نے 1999 میں اس مضمون میں داخلہ لیا تو وہ مسلمانوں کی تاریخ کے بارے میں مغربی دنیا کے متعصب رویے کی باتیں کیا کرتا تھا۔ اس کے دوستوں کے بقول وہ اسلام پر لکھی گئی مغرب کی کتابوں کی بجائے اصل ماخذ تلاش کرنے کی کوشش کرتا، اور پھر اس کے سوالات ایسے ہوتے کہ ان کا جواب متعصب اساتذہ سے نہ بن پاتا تو وہ زچ ہو کر کہتے، تم مسلمان ہو کر دیکھ لو۔ پھر اس کا شوق اور اس کا جذبہ بڑھتا گیا۔ ریحان اینڈرسن چونکہ ایک ذہین طالب علم تھا اور اس میں لکھنے کی بے پناہ صلاحیت موجود تھی، اس لیے اس نے ذرائع ابلاغ تک اپنے ذہن میں چلتی جنگ پہنچانا شروع کی۔ اس کی ابتدائی خطوط جو 2001 میں اخباروں میں شائع ہونے شروع ہوئے، اس میں صرف امریکہ پر تنقید تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ وہی ملک ہے جس کے بارے میں ہمیں سکولوں کی کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے کہ یہ آزادی سے محبت کرنے والوں کا وطن ہے، یہ نو آبادیاتی نظام کے خلاف آواز بلند کرنے والوں کا سرخیل ہے۔ لیکن یہ تو ایسا ملک نہیں ہے، یہ تو خود ظالم ہے، آزادی اور حریت کا دشمن ہے۔ اس نے خود پوری دنیا کے 50 کے قریب ممالک میں قتل و غارت گری اور دہشت پھیلائی ہوئی ہے۔ ایسے خطوط چھپتے رہے، لیکن اسے ایک آزاد منش قسم کا نوجوان سمجھ کر برداشت کیا جاتا رہا، اور ان خطوط کے باوجود اسے فوج میں کمیشن مل گیا اور اپنی ٹریننگ کے بعد اپنے ساتھیوں کے ہمراہ بغداد جا پہنچا۔ ابھی تک اس کے خطوط صرف امریکہ کے نظام کی مخالفت تک محدود تھے۔ اس نے امریکہ کی منافقت صرف پڑھی تھی، دیکھی نہ تھی۔ اس نے مسلمان صرف سنے تھے، دیکھے نہ تھے۔ عراق میں اسے جس کیفیت کا ادراک ہوا، اس نے اس پر سوچنا شروع کیا اور گزشتہ سال اس نے ایک مضمون لکھ ڈالا۔ اس مضمون کے شائع ہوتے ہی FBI، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور امریکی فوج اس کی ٹو میں لگ گئی۔ مضمون بھی کمال کا تھا۔ اس نے امریکہ کے متعصب دانشوروں کے تکبر، نفرت، کینے اور جھوٹ کا موازنہ مسلمانوں کے صبر، نرم دلی، نرم خوئی اور عفو درگزر سے کیا تھا۔ اس نے کہا تھا امریکہ کے نام نہاد دانشوروں کے دماغ اور دل بے وجہ نفرت، تعصب اور اشتعال سے بڑھے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف مسلمانوں کا بڑے سے بڑا عالم دھیمے پن، نرم خوئی
اور صبر جیسی نعمتوں سے مالا مال ہے۔ بس پھر چند مہینوں بعد FBI نے ایک رپورٹ تیار کی۔ کہا گیا کہ ہم اینڈرسن کے انٹرنیٹ پر برابر نگرانی کرتے رہے ہیں۔ اس نے انٹرنیٹ کے ذریعے القاعدہ سے رابطے کی کوشش کی ہے اور اس تک معلومات پہنچائی ہیں۔ اینڈرسن کا یہ جرم اتنا سخت ہے کہ اسے موت کی سزا ہو سکتی ہے، لیکن پاک ہے وہ ذات جس کے تصرف میں انسانوں کے دل ہیں۔ اس نے اس جسم کو اس سزا تک پہنچنے سے پہلے ہی ہدایت کے نور سے سرفراز کر دیا۔ میں تاریخ کے جروقوں میں جھانکتا ہوں تو صلیبی جنگیں یاد آ جاتی ہیں۔ جب عیسائی سپاہی یہ جنگیں لڑ کر واپس یورپ پہنچے تو ایک پیغام لے کر آئے۔ وہ جو کیچڑ سے بھری گلیوں اور رات کی تاریکی میں ڈوب جانے والے شہروں میں رہا کرتے تھے، بولنے لگے، دیکھو مسلمانوں کے ہاں شہر کے شہر پختہ گلیوں، نالیوں اور بہترین عمارتوں سے مزین ہیں۔ وہاں رات کو لمپ جلتے ہیں، وہاں کتب خانے ہیں جہاں ہزاروں کتابیں ہوتی ہیں۔ اور پھر مسلمانوں کا علم، ان کی تہذیب یورپ میں پہنچی۔ الغزالی سے ابو علی سینا تک سب یونیورسٹیوں کے نصاب میں شامل ہوئے اور آج حق کی تلاش کرنے والے کو میسر ہیں۔ لیکن آج امریکہ کے حملوں اور تشدد کے بعد مسلمانوں کی صفات مغرب تک پہنچ رہی ہیں، اور ریحان اینڈرسن جیسے لوگ پکار کر کہتے ہیں، دیکھو یہ کیسے لوگ ہیں، ان پر ظلم ہوتا ہے جو صبر و شکر کرتے ہیں، ان پر طعنہ زنی ہوتی ہے جو نرم خوئی اور عفو اور درگزر سے کام لیتے ہیں، یہ بھوک، افلاس اور غربت میں بھی سینہ سپر رہتے ہیں، لڑتے ہیں۔ یہ کیسے لوگ ہیں، یہ تو اس دنیا کے باشندے ہی نہیں لگتے۔ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے دا میسج ٹیلی ویژن کے ساتھ جڑے رہیے۔ ان تمام احباب سے میں گزارش کرتا ہوں جو ہمارے چینل کو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، وہ ہمارے دا میسج ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن دبا لیں تاکہ ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ان کو بر وقت مل سکے۔ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور کمنٹس باکس میں اپنے کمنٹس لازمی دیجیے گا۔ میں ان تمام احباب کا شکر گزار ہوں جو ہماری ویڈیوز کی بہتری کے لیے اور ہماری رہنمائی کے لیے ہمیں گئے بگئے اچھے میسج اور کمنٹس ہمیں بھیجتے رہتے ہیں، جن سے ہم استفادہ کر کے اپنے ویڈیوز کی بہتری کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آج کی کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنے میزبان خالد بخاری کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انگنت لاتعداد درود و سلام آقائے نامدار علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی آل اطہار پر۔